ایک دن ایک ضرورت مند لڑکی انٹرویو کے لیے آفس میں داخل ہوئی۔ داخل ہوتے ہی سلام کیا، السلام علیکم۔ سر نے کہا جی بیٹھیں۔ لڑکی کرسی پر بیٹھ گئی۔ سر پوچھنے لگا جی بتائیں آپ ان سے کیوں ملنا چاہتی ہیں؟ لڑکی اپنی سی وی کرسی پر موجود اس شخص کو تھماتی ہے اور سی وی پکڑاتے ہی اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ سی وی پر ایک نظر ڈال کر سر بولتا ہے کہ آپ نے تو بہت اچھے نمبروں سے ماسٹرز کیا ہوا ہے۔ لڑکی روتے ہوئے کہتی ہے سر میری دوست آپ کے آفس میں کام کرتی ہے، اس نے مجھے بتایا ہے کہ آپ بہت اچھے انسان ہیں۔ سر کیا مجھے کوئی اچھی سی جاب آپ کے ہاں مل سکتی ہے؟ وہ کہنے لگے کہ آپ پریشان لگ رہی ہیں، کیا ہوا ہے؟ آپ رو کیوں رہی ہیں؟ سر نے لڑکی کو پانی پکڑاتے ہوئے کہا کہ یہ لیں پانی پئیں اور پلیز آپ چپ ہو جائیں۔ پانی کا گھونٹ لینے کے بعد لڑکی کہنے لگی کہ سر میں بہت مجبور ہوں اور مجبور ہو کر آپ کے پاس جاب کے لیے آئی ہوں۔ وہ لڑکی سے پوچھنے لگا کہ کیا آپ مجھے یہ بتا سکتی ہیں کہ آپ کے رونے کا اور اس درد کا کیا سبب ہے؟ سر کے پوچھنے پر لڑکی اپنی کہانی یوں بتانے لگی۔ وہ کہتی ہے کہ سر 2 دن پہلے ایک فیملی مجھے دیکھنے کے لیے آئی تھی۔ روایات کے مطابق میں نے ان کو چائے سرو کی۔ ماں اور بیٹا دونوں ساتھ میں موجود تھے۔ مجھے دیکھ کر دونوں نے ایک دوسرے کی جانب اشارے کیے۔ لڑکے کی ماں میری ماں سے بولی کہ ماشاءاللہ آپ کی بیٹی بہت پیاری ہے، میرے بیٹے کو ایسی ہی لڑکی پسند ہے۔ اور پھر چائے کی چسکی کے بعد میری والدہ سے پوچھا کہ چائے فاطمہ نے خود بنائی ہے؟ میری ماں نے بولا کہ جی اسی نے بنائی ہے۔ لڑکے کی ماں بولی کہ ویسے ذائقہ تو اچھا ہے لڑکی کے ہاتھ میں۔ لڑکا پکوڑے کھاتے ہوئے کہنے لگا کہ پکوڑے بھی بہت اچھے بنائے ہیں۔ لڑکے کی ماں کہنے لگی کہ آپ بتا رہی تھیں کہ آپ کی بچی نے ایم فل کیا ہے انگلش لٹریچر میں۔ میری امی ان کو جواب دینے لگی کہ جی میرے دونوں بچوں نے ایم فل کیا ہوا ہے، جیسے ہی زین کو نوکری ملے گی تو اس کی بھی شادی کروائیں گے۔ لڑکے کی ماں ہنستے ہوئے کہنے لگی جی آپ تو یہی چاہتی ہیں کہ ایک گھر سے جائے تو دوسری آ جائے۔ پھر لڑکے کی ماں نے میرے ابو کو مخاطب کیا اور کہنے لگی کہ بھائی صاحب دیکھیں آپ کی لڑکی تو ہمیں پسند ہے، لڑکی میں کوئی عیب بھی نہیں ہے اور منگنی کی انگوٹھی میں اپنے ساتھ ہی لائی ہوں۔ میرے خیال سے جہیز کی بات پہلے طے کر لیں تو ٹھیک رہے گا۔ میرے ابو تھوڑا حیران ہونے کے بعد بولے جی بتائیں آپ کی کیا ڈیمانڈز ہیں، آپ کھل کر بتائیں تاکہ کل کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ لڑکے کی ماں کہنے لگی کہ بھائی صاحب میرا بیٹا ماشاء اللہ سے سرکاری افسر ہے اور آپ کو تو پتہ ہی ہے خاندانوں میں ریتی رواج چلتے ہی رہتے ہیں اور ہمارے خاندان کے رواج کے مطابق 15 تولے سونا، 10 مرلے کا پلاٹ اور لڑکے کی تائی چاچو کے گھر والوں کے لیے ایک جوڑا کپڑے اور ایک چاندی کی انگوٹھی دینا ہوگی اور باقی سامان فرنیچر وغیرہ اور میرے بیٹے کے لیے 1 عدد کار۔ سر میرے امی ابو پریشان ہو گئے اور میرے ابو اس خاتون سے کہنے لگے کہ بہن جی دیکھیں ہم ہیں سفید پوش لوگ، ہم جہیز میں یہ سب کچھ نہیں دے سکتے۔ یہ سن کر لڑکے کی ماں کہنے لگی پھر ٹھیک ہے بھائی صاحب ہماری طرف سے انکار سمجھیں۔ یہ کہہ کر وہ ماں بیٹا اٹھ کر ہمارے گھر سے چلے گئے۔ میری ماں اور باپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میرا بھائی مجھ پر چیخنے لگا، کہنے لگا فاطمہ باہر آؤ، تمہیں سنائی نہیں دیا، آ کر برتن اٹھاؤ۔ میں برتن اٹھانے لگی تو میرا بھائی بولا کہ بابا ویسے ایک بات ہے کہ جتنا پیسہ آپ نے فاطمہ کو پڑھانے لکھانے پر لگا دیا ہے نا اتنے میں اس کا جہیز بھی بنا لیتے۔ اور میرا بھائی پھر مجھ سے کہنے لگا کہ اتنا خرچہ کر کے تمہیں پڑھایا ہے، کوئی جاب ڈھونڈو اور اپنا جہیز بناؤ۔ فاطمہ کی کہانی سن کر سر اس سے کہنے لگا کہ آپ پریشان نہ ہو، میں آپ کو جاب دے دوں گا، میری کمپنی سے جو بھی ہو سکے گا آپ کی ہم مدد ضرور کریں گے۔ فاطمہ روتے ہوئے کہنے لگی کہ سر بس میری شادی کے لیے پیسے جمع ہو جائیں تو میں جاب چھوڑ دوں گی۔ سر کہنے لگے آپ کل سے آفس جوائن کر لیں، انشاءاللہ بہتر ہوگا۔ اور فاطمہ کرسی سے اٹھتے ہوئے سر کا شکریہ ادا کرنے لگی۔ ناظرین سوچنے کی بات ہے کہ کتنی ہی ایسی خوبصورت اور پڑھی لکھی ماں باپ کی شہزادیاں ہیں جو معاشرے کی جاہلانہ ریتوں رواجوں کے ہاتھوں رسوا ہو رہی ہیں۔ ادھر ماں باپ اپنا سب کچھ لگا کر اپنی بیٹی کو پڑھاتے ہیں لکھاتے ہیں اور معاشرے میں اٹھنے بیٹھنے کے قابل بناتے ہیں، اور رشتہ مانگنے والے ان کی بیٹی کو کھلونا سمجھ کر ان کی روح تک کو جلا دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند ضرور آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ رضوان الحق کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔